الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ اگر ایک انسان کہیں مشکل وقت میں مشکل جگہ میں پھنس چکا ہو اور اسے آ کر کوئی بتائے کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ ایک ہے اور اس طرح سے یہاں سے تو نجات پا سکتا ہے، تو نکل سکتا ہے، تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ میں اس راستے کی طرف اپنے آپ کو موڑوں تاکہ ان مشکلات سے، گھاٹیوں سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ لیکن ایک آدمی نے اسے بتا بھی دیا کہ نکلنے کا مشکلات سے راستہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آتا، اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر نہیں موڑتا، تو یہ شخص بیوقوف کہلایا جائے گا اور یہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو ان مشکلات کی گھاٹیوں سے نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس طریقے سے آج ساری کی ساری انسانیت ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ اس ہلاکت اور تباہی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، پھر انہوں نے ہمیں بتایا۔ آج بھی نجات وہی پائیں گے آج کے اس مشکل ترین حالات سے، مشکل ترین دور سے، طرح طرح کے فتنوں سے وہی لوگ نجات پائیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ اس کے بغیر سب کے لیے ہلاکت ہے، اس کے بغیر تباہی و بربادی ہے، ایمان بھی سالم نہیں رہ سکتا جب اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑے گا نہیں تو فتنوں کے شکار ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ تو نجات دنیا اور آخرت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ احد کی لڑائی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے سر پر وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو اس کا جو لوہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہرے میں گھس گیا تھا، کیونکہ تلوار کی ضربیں پڑی تو اس سے وہ لوہا کی جو دو کڑیاں تھیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں گھس گئی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دوڑے کہ اس لوہے کی جو کڑیاں ہیں اس کو نکالیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ، چونکہ وہ کافی گھس چکی تھی، اپنے دانتوں کے ساتھ اس قدر زور لگایا
کہ زور لگانے کی وجہ سے ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر دوسری وہ جو لوہے کی کڑی سی تھی، وہ ترچھی قسم کی، اس کو نکالنے کے لیے زور لگایا اور دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، اور دونوں وہ لوہے کی جو خود تھے وہ نکال دیے جو ہلکے تھے۔ اب یہاں پر قریب ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور وہ جہاں سے خون نکل رہا تھا وہاں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ لیا، ہونٹوں کو رکھا اور اس سارے خون کو چوس لیا، پی لیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جسم کے اندر میرا خون شامل ہو جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں یہ تاثیر تھی کہ اگر وہ کسی کے جسم کے اندر شامل ہو جاتا تھا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی تھی، تو اسی طریقے سے اگر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، ان کے طریقوں پر عمل پیرا ہوگا، تو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی، دنیا کے سارے فتنے اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جو شخص جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور تمام ہلاکتوں سے، مشکلات سے، عذاب خداوندی سے اللہ رب العزت اس شخص کو محفوظ رکھے گا، تو تب وہ جہنم سے بچے گا، یعنی کہ اللہ اسے ایسا بنا دے گا گویا کہ وہ نیک ہی ہوگا۔ اور اس بات کو تقویت پہنچانے کے لیے جو وہ بھی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، آج کی زبان میں حجامہ کہہ دو، حجامہ لگوایا اور جو خون نکلتا ہے جامے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ خون لے جاؤ اور جا کر اس کو کہیں دفن کر دو۔ وہ باہر گئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون پیا اور اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خون کدھر گیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو اچھی جگہ پر پہنچا دیا ہے، دبا دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ خون پی لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون، بلغم، یہ سب جو چیزیں تھیں، پخانہ، پیشاب، یہ سب کچھ پاک تھا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اعمال کرتے تھے، وہ نور میں ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سموئے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا، وہ نبی علیہ السلام کا جو نور تھا اس کو چھپانے سے قاصر تھا، بات کرتے تھے تو ایسے منہ سے نور نکلتا تھا اور سامنے دیواروں پر پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں کپڑا سی رہی تھی اور ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی نیچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے چمک اٹھی، یعنی سارا گھر نورانی ہو گیا اور وہ سوئی جو ہے روشن ہوگی، جیسے لائٹ لگاؤ تو لوہے کی کوئی چیز ہو وہ چمک اٹھتی ہے، اسی طریقے سے وہ سوئی چمک اٹھی، یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر نورانیت تھی، اتنے زیادہ وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی کہا کہ جس کے جسم کے اندر میرا خون شامل ہو جائے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ جس جسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے شامل ہو جائیں گے،
اس کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، اللہ رب العزت کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، اور جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم ان کی فکر کریں، ان کو بتائیں، باقاعدہ جا کر ان کے ساتھ میٹنگز رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ میرا اس سلسلے میں حاضری ہوئی آپ کے پاس۔ علاقے سے تمام رسم و رواج کو، تمام جو غیر شرعی باتیں ہیں، علاقے کے بڑے جو ہیں وہ ان کو اپنے علاقوں سے ختم کریں، گھروں سے، علاقوں سے، اور شادیاں، موتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہوں۔ اگر ہم منع نہیں کریں گے، جو سمجھتے ہیں دین کا درد رکھنے والے ہیں، اگر وہ منع نہیں کریں گے تو جب اللہ کی طرف سے کوئی سزا، کوئی عذاب نازل ہوگا تو وہ بھی بیچ میں ملوث ہوں گے، وہ بھی بیچ میں ملوث ہوں گے۔ تو اگر وہ منع نہیں کریں گے، اگر منع کرتے رہے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو دوسروں کو منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ چھوڑو۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا ایک بستی ہے، گری پڑی ہے، لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران رہے کہ یہ گھر گر گئے ہیں، لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں اور برا حال ہے، ہڈیاں ہیں کسی کی نظر آ رہی ہیں، سامنے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے سے کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا، ان میں سے ایک کو، اور اس سے بات کی کہ بھائی یہ عذاب کیوں آیا تمہارے اوپر؟ وہ کہنے لگے کہ دو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا۔ ایک طواغیت یعنی کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی تھی، اور ہم دنیا کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن دین کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، کوئی وقت نہیں دیتے تھے، کوئی ترجیح نہیں دیتے تھے، اور دنیا کی محبت، لالچ ہمارے دلوں کے اندر بس چکی تھی، اور دین کی اہمیت اور وقت نکل چکی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث تھے ہم ان کا ساتھ دیتے تھے، جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث تھے ہم انہیں گناہوں سے روکتے نہیں تھے کہ نہ کر بھائی، ایسا نہ کر، اس سے اللہ ناراض ہوگا، ایسا نہ کر، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، ان کے طریقوں کو نہ چھوڑ۔ یعنی کہ ہم دعوت نہیں دیتے تھے اور برا کام کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باقی کیوں نہیں بول رہے؟ تو کہنے لگے اللہ نے آگ کی لگامیں جیسے ہم ڈالتے ہیں اپنے بیلوں کو، بکری کو، اپنے جانوروں کے گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، اس طریقے سے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لگام ڈالی ہوتی ہے گھوڑے کے ایسے ناک میں سے گزار کر اور ایسے منہ میں سے گزار کر وہ رسی ہوتی ہے، تو جسے ہم بوکا کہہ سکتے ہیں، ہم بیل کے سامنے بھی ڈالتے ہیں جب وہ مکئی بڑی ہو جاتی ہے، گندم وغیرہ کی ہم نے شیل کرنی ہوتی ہے، تو ان کو آگ کی لگامیں پہنائی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ اور
اور عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں باتیں کر رہا ہے؟ کہا میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں، مجھے آگ کی لگام نہیں پہنائی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے میں ان برے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں ان کو برا سمجھتا تھا، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، میں ان کے طریقوں پر نہیں چلتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی چھوٹ ہو گئی ہے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے معاون نہیں بنتے، ان کے ساتھ مل کر اسلام پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکموں کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو ہم برا نہیں سمجھتے، اور ہم ان کے ساتھ رہ کر ہم خود بھی برے بن جاتے ہیں، اور ہمیں اثر تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایک جو ہے بروں کو برا سمجھے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرے، مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، علماء کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اور جو برائی پھیلا رہے ہیں ان کو روکے، زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے جرگے ہونے چاہیے۔ آج دیکھو دنیا کے لیے جرگے ہوتے ہیں، دنیا کے مال کے لیے، پیسوں کے لیے، لڑائیوں کے جرگے ہوتے ہیں۔ جرگے اس کے لیے ہونے چاہیے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، احکامات مٹ رہے ہیں، تو آنے والی نسل کے بارے میں کیا بنے گا؟ آج تو پھر تھوڑا بہت دین باقی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھا تھا انہوں نے، لیکن اس کی وجہ سے آج تھوڑا سا دین باقی ہے، آنے والی نسل میں سے تو دین ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے جرگیں ہوں، اس کی وجہ سے میٹنگز ہوں، آپس میں بیٹھا جائے کہ بھائی ہمارے علاقے میں اسلام کیسے پھیل سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔